السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، ہم لوگ اس سے پہلے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب قائم کیا تھا، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقہ فجلس فیہا، کہ اس شخص کا باب جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے، اور اس شخص کا بھی باب جو حلقے کے بیچ میں خالی جگہ پائے اور وہاں بیٹھ جائے۔ تو اس باب کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی اس سے پہلے درس میں۔ اب یہ تین شخص اس میں شریک ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام درس دے رہے تھے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکلوتی حدیث ہے یہ بخاری کے اندر۔ ان کے نام میں اختلاف ہے کہ حارث ابن مالک نام ہے یا حارث ابن عوف یا عوف ابن حارث۔ بہر صورت یہ ابو واقد اللیثی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام درس دے رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے کہ والناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، میں نے بتایا تھا نفر کے بارے میں بتایا تھا کہ صرف مردوں کی جماعت کے لیے، اور 3 سے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ تو 3 شخص آپ کو آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تینوں آدمی ظاہر ہے درس سننے کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ راستے پر جا رہے تھے۔ جب مسجد کے پاس سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کو دیکھا انہوں نے، تو 2 آدمی درس میں آ گئے اور ایک آدمی چلا گیا۔ ایک شریک ہو گیا۔ ایک نے مثلا آنے کے بعد مجلس کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ جگہ خالی تھی، وہ جگہ کو پر کر دیا۔ دوسرا جو ہے وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر تبصرہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان تینوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جو فارغ ہو گئے آپ درس سے، تو آپ نے پہلے اس ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اما احدہم فآویٰ الی اللہ فآواہ اللہ، کہ ایک شخص نے، ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اور ان میں سے کا ایک تو اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو جگہ دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا ہے، اور اس میں انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے بات کی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا آدمی عمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے بھی ویسے ہی بدلہ اس کو ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فآویٰ الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے پناہ دی۔ یعنی جس شخص نے آ کر مجلس کا جائزہ لیا، اور جو خلا تھا اس کو پر کر دیا، تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے بھی پناہ دے دی۔ معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ آئے تو آدمی جائزہ لے، بہتر یہ ہے کہ پہلے پہنچا جائے مجلس میں، علمی مجلس کے اندر پہلے پہنچا جائے، پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور آگے حصہ جگہ لی جائے، استاد کے قریب بیٹھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اگر آدمی تاخیر ہو گئی ہے، دیر سے پہنچ رہا ہے، تو پہلے آ کر جائزہ لے، جو جگہ خالی ہو اس خلا کو کیا کرے، پر کر دے۔ تو اس نے پر کیا ہے اس خلا کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو بھی پناہ دے دی۔ یعنی یہ گویا اس کو تعبیر کیا ہے اپنے اللہ کی پناہ میں وہ آیا تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دے دی۔ یعنی جیسا اس نے عمل کیا ہے اللہ نے بھی اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی انداز سے کیا، اسی انداز سے اللہ معاملہ کرتا ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثوں میں انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی ہے۔ اور دوسری تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، یعنی پہلے پہنچنا چاہیے، اور جگہ خلا ہے تو اس اگر سہولت سے، آسانی سے، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، کسی کا کندھا پھادے بغیر
اور کسی کو تکلیف نہ ہو اور ایذا نہ پہنچنے پائے، اس کے بغیر اگر اس جگہ کو پر کر سکتا ہے آدمی تو کیا کرنا چاہیے؟ پر کرنا چاہیے۔ گویا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا تو اللہ بھی اس کو پناہ دیتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رہا دوسرا تو وہ شرمایا تو اللہ نے بھی شرم کی، تو یعنی فاستحی اللہ منہ، اس نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم۔ تو یہاں پر حیا کا جو ہے دو مفہوم ہے۔ دیکھیے اس حیا کی تشریح علامہ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری جو بہت اہم شرح ہے بخاری کی، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ رحمہ ولم یعاقبہ، یعنی فاستحیا، یعنی اس نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ شرم کی، کہ مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اس کو سزا نہیں دی اللہ نے، یہ مطلب بتایا۔ لیکن یہ حیا کی توجیہ ہوئی، تشریح ہوئی، حیا کی تعویل ہے، اللہ کی صفت کی تعویل اور توجیہ نہیں کی جاتی۔ محدثین کے یہاں علماء سلف اور محدثین کہ یہ کسی طرح کی تعویل کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے جو صفات جس طرح سے آئی ہیں، یہ قرآن کے اندر ہو، حدیث کے اندر ہو، تو اس کو اسی طرح سے تسلیم کرنا اور ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہے علماء سلف اس کی توجیہ اور تعویل نہیں کرتے تھے، اور یہی زیادہ بہتر ہے، بہتر طریقہ ہے۔ تو اس میں یہ حیا جو ہے کا تذکرہ کہ وہ جو پیچھے بیٹھ گیا تھا، وہ پیچھے کیوں بیٹھا تھا؟ کہ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن ہم آنے کے غرض سے تو نہیں آ رہے تھے، وہ کسی کام سے جا رہے تھے، بہر صورت دیکھا کہ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، علمی مجلس ہے، تو بھائی اس سے چلے جانا تو بہت ہی محرومی کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، چلو شریک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تاخیر ہو گئی ہے تو استاد کی نظر میں نہ آئے، تو یہ پیچھے جہاں لوگ اتارتے ہیں، جو آخری مجلس ہے جہاں چپل اتارتے ہیں وہیں بیٹھ گئے چپکے سے، تاکہ استاد کی نظر میں نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاستحیا، اس کو شرم آئی تو اللہ کو بھی شرم آئی کہ بھئی کیوں اس کو محروم کریں۔ اللہ نے اس کو بھی اس علمی مجلس کے اوپر جو سکینت کا نزول ہو رہا تھا، جو رحمت کا نزول ہو رہا تھا، اللہ نے اس کو بھی عطا فرمایا۔ یعنی جس نے جگہ پر کی ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ خصوصی معاملہ ہے، تو معلوم ہوا کہ آگے ہونا چاہیے، اور جگہ اگر کوئی خالی ہے تو اس کو پر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ پیچھے بیٹھا تو معلوم ہوا اس کو بھی محروم نہیں کیا اللہ نے، اس کو بھی عطا کیا اللہ نے۔ تو حیا کا یہاں پر دو مطلب ہم کر سکتے ہیں۔ حیا کا دو مطلب ہے کہ یعنی شرم آئی اس کو کہ بھائی تاخیر ہو گئی ہے، تو پھر پیچھے ہی بیٹھ گیا، وہ نظر میں نہ آؤں، تو اللہ کو بھی شرم آئی کہ بھئی کیوں اس کو محروم کروں، اللہ نے بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا، اس کو عطا کر دیا اللہ نے۔ وہ بھی اس علمی مجلس کے جو فیوض و برکات سے وہ بھی معلوم ہوا، اس کی رحمت، اس کی سکونت، جو اس کے اندر طمانینت، اور اس کے اندر جو اس کا حوصلہ اور ہمت، اور جو کچھ ملتا ہے اس سے، جو اس سے فائدہ پہنچتا، وہ سب فائدہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پہنچائے، اللہ کو بھی شرم آئی۔ تو یہ حیا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر یا اس سے کمتر چیز کی جو ہے مثالیں بیان کرے۔ قرآن یہ کہتے تھے کافی کہ بھئی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، لیکن اس میں یہ مچھر اور مکھی اور اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم نہیں آتی اس کی۔ بھئی اس طرح کے کمینے لوگوں کو اور کمتر لوگ، گھٹیا لوگوں کی مثالیں کس سے دی جائے گی؟ ظاہر مکھی سے دی جائے گی، ظاہر مچھر سے دی جائے گی۔ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اس کی مثال کس چیز سے دی جائے گی؟ گھٹیا ہی چیزوں سے دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک حیا کا مطلب تو یہ ہے، اللہ کی حیا یہ صفت ہے۔ ایک حیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی شرم آئی تو اللہ کو بھی شرم آئی۔ لیکن دوسرا حیا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، آگے بڑھ گیا، لیکن پھر آگے جب بڑھا ہے تو اس کو شرم آئی کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑی محرومی ہے، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلس ہے اور میں اس میں شریک نہ ہوں اور اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کو شرم دامنگیر ہوئی اور وہ الٹے پاؤں واپس آ کر شریک ہو گیا۔ یہ مطلب ہے
آگے بڑھ گیا تھا، شریک نہیں ہونا چاہ رہا تھا، لیکن پھر شرم آئی، اور شرم آئی تو اس نے وہ پلٹ کر آیا اور شریک ہو گیا، تو اللہ کو بھی شرم آئی، تو اللہ نے بھی اس کو اس مجلس کے جو فیوض و برکات تھے اس سے اس کو مالا مال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی فائدہ پہنچایا اس سے، یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا تو تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ تیسرا دیکھیے، علمی مجلس سے اگر کوئی شخص اس لیے اعراض کرتا ہے کبر اور غرور کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ بھئی کیا فائدہ پہنچے گا، اس میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، تو یہ سنگین جرم ہے، بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اعراض کیا، آتا تو وہ بھی فائدہ یاب ہوتا، فائدہ پہنچتا۔ لیکن اگر کوئی مثلاً کسی ضرورت سے جا رہا تھا اور اس کو اس سے زیادہ شدید ضرورت ہے، گھر کے کسی کام سے جا رہا تھا، کوئی بیمار تھا اس کی دوا دارو کے لیے جا رہا ہے، کوئی اور ضروری کام سے جا رہا ہے جو اس سے ضروری کام تھا، اگر اس بنیاد پر وہ علمی مجلس میں شریک نہیں ہو سکا ہے تو اس پر یہ بات نہیں ہوگی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو ایسے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو شریک نہیں ہوا ہے، ادھر مدینے میں منافق میں رہتے تھے، منافقوں میں سے کوئی شخص رہا ہوگا، اور وہ کیا شریک ہوتے ہیں، اور ہم تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، کیا علمی بات بتائی جائے گی، چلو شریک نہیں ہوا، چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، کہ اس نے اعراض کیا، منہ موڑ کر پوشی کی، منہ موڑ کر چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، یعنی آتا تو اس کو بھی ملتا، لیکن آیا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی تو کسی کو نہیں دیتا بھائی۔ تو یہ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علمی مجلس کے جو آداب ہیں ایک متعلم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے علمی مجلس میں پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہو کہ پہلے پہنچے، استاد سے قریب جگہ لے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، پہلے نہیں پہنچ سکا ہے، تو جب بات دیر سے پہنچا ہے تو جائے جائزہ لے، جگہ ہو اگر کہیں خالی جگہ ہے اور وہ آسانی سے سہولت سے پر ہو سکتی ہے وہ جگہ، تو اس جگہ کو پر کرنا چاہیے، اور اگر کہیں نہیں جگہ ملتی ہے تو پیچھے بیٹھ جائے۔ بہر صورت اس مجلس سے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی اس کے مجلس میں شریک نہ ہونا، علمی مجلس کے اندر درس سے غیر حاضر ہونا، ناغہ کرنا، یہ جو ہے اس میں بے برکتی کی بات ہے، اس میں محرومی ہے۔ جناب گویا کہ اس کو ثابت کر دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ایک طالب علم کو، ایک متعلم کو ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے علمی مجلس میں حاضری کے لیے سلسلے میں، اس لیے کوشش یہ اس کی ہونی چاہیے کہ وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرے اور پہلے آگے پہنچ کر کے جگہ لے۔ اس حدیث کو نے جو پڑھا ہے اس کو اگر عملی زندگی میں تطبیق دیں تو اس سے بہت کچھ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے اپنی عملی زندگی میں اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عملی زندگی پر اگر تطبیق دیا جائے تو اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ علمی مجلس میں اگر کوئی جگہ خالی ہو تو اس کو پر کر لینا چاہیے، یہ ہم نے سمجھا۔ گئے علمی مجلس کے اندر کوئی جگہ ہے، جگہ خالی ہے، جیسے نماز میں کوئی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے تو اس کو پر کر لیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابھی ہم پڑھیں گے اسی کتاب العلم کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ کہ وہ منی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر پہنچے تو بس صف میں یا خلا تھا تو صف کے بیچ سے گزر کر انہوں نے اس خلا کو پر کیا۔ تو اسی طرح اگر علمی مجلس میں کوئی خلا ہے تو اس خلا کو کیا کرے، اور آسانی سے وہ خلا پر کیا جا سکتا ہے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، بغیر کسی کا کندھا پھاندے ہوئے اور کسی کو ایذا پہنچائے ہوئے، تو یہ کام کرنا چاہیے، اس جگہ کو پر کر لینا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس سے جو ہم کو حاصل ہوتا ہے عملی زندگی کے اندر جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں
کہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو گردن پھاند کر خلل کو پر کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کو تکلیف نہیں ہے تو گردن پھاند کر کے بھی اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پھاندتے ہوئے گئے تو ظاہر ہے کسی کو تکلیف نہیں تھی، تکلیف نہ ہو تو پھاندنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے ایسا کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ خیر کے حصول کے لیے کوشش اور مزاحمت جائز ہے، بلکہ قابل تعریف ہے۔ دیکھیے خیر کی کوشش کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کو حاصل کرنے کے لیے ایک نے کوشش کی، تو اس شخص کے بارے میں آپ کا تبصرہ کیا تھا، فآویٰ الی اللہ فآویٰ اللہ۔ معلوم ہوا کہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے، بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مزاحمت کرنا یہ جائز ہے، بلکہ قابل تعریف چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم کو عملی زندگی پر تطبیق دینے سے عملی فائدہ جو ہے زندگی میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ علم اور ذکر کی مجلس اور حلقہ قائم کرنا جائز ہے۔ مجلس یعنی مسجد کے اندر علم اور ذکر کی مجلس اور حلقہ قائم کرنا جائز ہے۔ وہ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیثوں میں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، تو اب دو حلقہ تھا، ایک جگہ ذکر کا حلقہ ہے، ایک جگہ تعلیم کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے حلقے میں نہیں بیٹھے، آپ بلکہ تعلیم کے حلقے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اس لیے کہ آپ کا جو مقصد بعثت آپ کو جو بتایا گیا اس میں سے ایک تعلیم بھی ہے۔ تعلیم انما بعثت معلما والی جو حدیث ہے وہ الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن چونکہ آپ کے بعثت کا مقصد تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، تو اس لیے آپ نے تعلیم کے حلقے کو ذکر کے حلقے پر ترجیح دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف، اس سے بھی یہ بات کیا ہے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ آج کے دور میں یہ اس طرح کے حلقے لگاتے ہیں، مثلاً اوراد اور اذکار کے لیے، کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے ارے یہ چنے پہ پڑھا جا رہا ہے یا اس پہ پڑھتے ہیں املی کی بیج کے اوپر، یا اس طرح کی چیزیں وہ دانے کے اوپر پڑھتے ہیں، یا تسبیح کے دانے پر پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ حلقہ قائم کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر اس طرح کی بات سامنے آئی تھی، تو ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے منع کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، اس طرح سے حلقہ لگانا اور اس طرح سے ذکر کے لیے اور دانے پر بیٹھ کر کے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوں، اپنے طور پر ایک تنہا ایک آدمی پڑھ لے اپنے طور پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں اور اس کے اوپر دانوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پر پڑھ رہے ہیں یا کنکر کے اوپر پڑھیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح کے لگانا اس سے منع کیا انہوں نے۔ اور آگے ایک بات اور سمجھ میں آئی، آگے جگہ نہ ملے تو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائیں گے، تب بھی ہمیں اس مجلس کا جو فائدہ ہے اس مجلس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اس لیے علمی مجلس سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو ہے علمی مجلس کے اندر ہمیں حاضر ہی رہنا چاہیے اور شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جو پہلے پہنچا وہ اپنی جگہ کا حقدار ہے، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ پہلے پہنچ چکے ہیں، ان کو پہلے جا کر آگے جگہ لے چکے ہیں، ان کو ان کی جگہ سے نہیں اٹھایا جائے گا، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، وہ اپنی جگہ کے زیادہ حقدار ہیں، ان کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ سب باتیں اگر ہم چاہیں تو ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے اہل معاصی کے بارے میں مطلع کرنا جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ لوگوں کو اس سے کسی غلط کام سے روکنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے کہ اہل معاصی کے بارے میں مطلع کرنا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیسرے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اعراض کیا، یعنی اس نے گویا معصیت کا ارتکاب کیا تو اس سے روکنے کے لیے اس کے بارے میں آپ اطلاع دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے، یہ چیز غیبت میں نہیں آتی ہے۔ یعنی چونکہ ہو سکتا ہے وہ منافق رہا ہو اور اس کے نفاق کی وجہ سے اور اس نے اس مجلس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کو اہمیت نہیں دی اور اپنا چلا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں یہ بتایا کہ اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، اس نے چشم پوشی کرتے ہوئے چلا گیا تو اللہ نے بھی اس سے چشم پوشی کی، جیسا اس نے معاملہ کیا، تو اس کو غیبت میں اس کو شمار نہیں کرنا۔ مسجد میں علم اور ذکر کی مجلس قائم کرنی جائز ہے، یہ تو بات ہو چکی۔ اور تیسری، صاحب حیا قابل تعریف ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی، بہت سی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں، عملی زندگی میں اگر تطبیق دیا جائے بہت سی یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ صاحب حیا قابل تعریف ہے، یعنی حیا یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اگر کسی کے اندر ہے اور زیادہ مقدار میں ہو تو یہ قابل تعریف ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا قابل تعریف، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، بلکہ حیائی کا شعبہ نہیں ہے، اس بخاری میں پڑھ چکے ہیں ہم، عظیم شعبہ ہے، ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ اور اس موقع پر میں نے بتایا تھا کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا کسبی حیا ہوتی ہے، ایک فطری حیا ہے۔ فطری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ حیا صفت رکھی ہے، اور یہ خلق فطری یبعث الانسان علی الخیر ویمنعہ من الشر، انسان کے اندر یہ فطری خصلت ہے جو انسان کو اچھے کام پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے، یہ حیا روکتی ہے۔ تو یہ حیا یہ بہت بڑی بہت اہم صفت ہے، بڑی قابل تعریف صفت ہے، اور یہ ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے۔ اس لیے قبیلہ انصار کے ایک صحابی وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں منع کر رہے تھے کہ ارے حیا کرتے ہو، حیا کرنے کی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں دعو، چھوڑ دو اس کو، الحیاء کلہ خیر، حیا تو سراپا خیر ہی خیر ہے، الحیاء لا یاتی الا بالخیر۔ اور ایک موقع پر حقیقی حیا کو سمجھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتاتے ہوئے کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، تو کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کنا نستحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لیس ذالک، یہ نہیں ہے حقیقی حیا۔ آپ نے فرمایا حقیقی حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك الدنيا وزينتها فذلك الحياء حق الحياء۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی حیا یہ نہیں ہے، حقیقی حیا یہ ہے کہ تم سر اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، دماغ ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سب چیزوں کی حفاظت کرو، والبطن وما حوى، اور جن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور یہ جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو، اور یہ یاد کرو کہ ایک دن سڑ گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، یہ حقیقی حیا ہے۔ اور یہ کہ جو من اراد الآخرہ، تو آخرت کو جو کا ارادہ رکھتا ہے، جو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جس کو ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں روبرو ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ایک ایک چیز کا جواب دے، تو کیا کرتا ہے دنیا کی زینتوں کو، رعنائیوں کو اور اس کی کشش کو، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ حقیقی حیا، تو حیا بھائی قابل تعریف چیز ہے، اور صاحب حیا، جب حیا قابل تعریف چیز ہے تو صاحب حیا بھی قابل تعریف انسان ہے، اس کے اندر جس کے اندر حیا ہو وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اندر سب سے زیادہ یہ صفت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ نے نہیں اس کو ڈھکا، حضرت عمر فاروق آئے، نہیں ڈھکا، عثمان غنی آئے تو آپ نے ڈھک لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ابوبکر صدیق آئے تو نے ڈھکا، آپ نے
ابو بکر عمر میں آیا تو انہیں ڈکا، عثمان غنی آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو ایسے ہیں کہ ان سے تو فرشتے بھی شرم آتے ہیں۔ تو صاحب حیا قابل تعریف ہے، جیسے حیا قابل تعریف چیز ہے تو جس کے اندر یہ حیا کی صفت ہوگی، یہ صفت چونکہ اللہ کی صفت ہے، جتنی زیادہ کسی کے اندر ہو وہ قابل تعریف انسان ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ آنے والا سلام کرے گا، اس لیے کہ موطا کی روایت میں یوں آیا ہے کہ فلما وقفا سلما، اس میں سے پتہ چلا کہ آنے والا سلام کرے گا، آنے والا سلام کرے گا، اس لیے کہ موطا کی روایت میں نے بتایا کہ وہ دونوں آئے تھے تو کھڑے ہو کر پہلے جائزہ لیا اور ان دونوں نے سلام کیا تھا۔ اس لیے یہ سب باتیں اس حدیث سے اور یہ ترجمۃ الباب ہم نے پڑھا، اس سے عملی زندگی میں ہم یہ سب فائدہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع بہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ وامسک انسان بختامہ او قال بدمامہ قال ای یوم ھذا فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلا قال فای شہر ھذا فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ قال الیس بذی الحجہ قلنا بلا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد أسى أن يبلغ من هو أوعى له منه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا باب کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تبلیغ کی گئی، یعنی شاگرد تو وہ سننے والے یعنی استاد سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ یہ کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا باب کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تبلیغ کی گئی، یعنی شاگرد تو وہ سننے والے یعنی استاد سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے کہا ہم سے بیان کیا مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بشر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابن عون نے، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل یا اس کی باغ ڈور تھامے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ اس دن کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، یعنی یوم نحر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر خاموش رہے اور ہم نے یہی کہا آپ اس کا نام بدل کر کوئی اور نام بتائیں گے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا سنو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے اوپر ایسی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ میری یہ بات جو یہاں حاضر ہے وہ اس شخص کو پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ ایسے شخص کو پہنچائے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ والسلام ورحمۃ اللہ۔